تو ہیلو فرینڈز، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ دھماکےدار ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں دا بلیک گولڈ آف عرب کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بلیک گولڈ کروڈ آئل ہے۔ دراصل ہزاروں سالوں سے زمین کے اندر دبے ہوئے جانوروں اور درختوں کی باقیات زمین کے پریشر اور ہیٹ کی وجہ سے کروڈ آئل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وینیٹین ایکسپلورر مارکو پولو نے 1254 سے 1324 عیسوی کے درمیان پرشیا کے شہر باکو کا دورہ کیا، جہاں اس نے کروڈ آئل کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ یہ پہلا مغربی شخص تھا جس نے آئل کو دریافت کیا۔ اس کے بعد لوگوں کو کروڈ آئل کے بارے میں پتا تو تھا، لیکن اس پر کوئی کام شروع نہیں ہو سکا۔ پھر 1859 میں ایک امریکی شہری ایڈون ڈریک نے امریکہ کی ریاست پینسلوینیا میں دنیا کا پہلا آئل ویل ڈرل کیا، جس کے لیے اس نے ایک سٹیم انجن کا استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا میں آئل کی دریافت ہونا شروع ہو گئی۔ 1859 میں امریکہ کی کروڈ آئل پروڈکشن 2000 بیرل تھی، جو کہ 1906 میں بڑھتی 12 کروڑ 65 لاکھ بیرل تک پہنچ گئی۔ دراصل انڈسٹریز میں بوم تب آیا جب آئل پر چلنے والی گاڑیاں بننا شروع ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آئل بجلی بنانے اور انڈسٹریز میں بھی انرجی کے ایک سورس کے طور پر استعمال ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تب پوری دنیا آئل کے ذخائر ڈھونڈنے میں لگ گئی۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ عرب میں آئل کب دریافت ہوا۔ 1908 میں پرشیا، جسے اب ہم ایران کے نام سے جانتے ہیں، وہاں دنیا کے سب سے بڑے آئل کے ذخائر دریافت ہوئے، جسے برنارڈ رینالڈز نے ایران کے شہر میں مسجد سلیمان کے علاقے میں دریافت کیا۔ 1909 میں برطانیہ نے اینگلو پرشین آئل کمپنی بنائی، جس نے ایران سے تیل نکالنے کا کام شروع کر دیا، اور اس کے لیے ایپک نے ایک بہت بڑی آئل ریفائننگ لگائی، جس کا نام آبادان ریفائنری تھا، اور یہ آئل ریفائنری 50 سال تک دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری رہی۔ اور 1913 میں اس ریفائنری سے آئل کی پراپر پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی۔ اس کمپنی میں 51% شیئر برطانیہ کے تھے اور باقی وہاں کے بزنس مینز کے تھے۔ پھر 1951 سے 1954 تک ایران نے برٹش کو باہر نکال پھینکا اور اینگلو پرشین آئل کمپنی کو نیشنل ایرانین آئل کمپنی میں کنورٹ کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں آج دنیا کے سب سے بڑے آئل ایکسپورٹر کی طرف، جو ہے سعودی عربیہ۔ مارچ 1933 میں تیل کی دریافت کے لیے سعودی عربیہ کے شہر جدہ میں سعودی گورنمنٹ اور 2 کمپنیوں کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے۔ ان کمپنیوں میں ایک امریکہ کی کمپنی اسٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا تھی، اور دوسری کمپنی دا عراق پیٹرولیم تھی۔ اسٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا پہلے ہی بحرین کے اندر تیل دریافت کر چکی تھی۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے سعودی عربیہ نے اسٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا کو رعایت دی، اور 23 مئی 1933 کو سعودی عربیہ نے اپنے صوبے الحصا میں تیل کی دریافت کے لیے 9,30,000 مربع کلومیٹر زمین 60 سال کے لیے اسٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا کو دے دی، اور سعودی عربیہ اور اسٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا کے درمیان ایگریمنٹ سائن ہو گیا۔ اسٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا نے سعودی عربیہ میں تیل کی دریافت کے لیے اپنی ایک سسٹر کمپنی بنائی، جس کا نام کیلیفورنین عربین اسٹینڈرڈ آئل کمپنی رکھا۔ کیلیفورنیا عربین کے جیولوجسٹ نے علاقے کا سروے کیا اور ڈرلنگ کے لیے ایک علاقے کو مختص کیا، جس کا نام دمام نمبر 7 رکھا، اور ڈرلنگ سٹارٹ کر دی۔ 3 سال تک مسلسل ڈرلنگ کرنے کے بعد کیلیفورنیا عربین کو کچھ بھی نہ ملا۔ پھر ایک دن کیلیفورنیا عربین کے چیف جیولوجسٹ میکس سٹینیک نے اپنی ٹیم کو اور زیادہ گہرائی میں ڈرلنگ کرنے کے لیے کہا، لیکن یہ کام کافی مشکل تھا، کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ ڈرل بٹ زمین کے اندر ٹوٹ چکے تھے اور سٹک ہو چکے تھے۔ لیکن پھر بھی ٹیم نے اپنے چیف کی بات مانتے ہوئے زیادہ گہرائی میں ڈرل کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن ان کی یہ محنت رنگ لے آئی، اور 3 مارچ 1938 کو کیلیفورنیا عربین نے دمام نمبر 7 سے تیل دریافت کر لیا، اور یہ دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر تھے۔ اس کے بعد
1943 में सऊदी अरेबिया और कैलिफोर्निया अरेबियन के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत सऊदी अरेबिया ने कैलिफोर्निया अरेबियन स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी का नाम चेंज करवा के अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी यानी अरामको रख दिया और तेल की दरियाफ्त के लिए इलाके को और बढ़ा दिया। और इसी एग्रीमेंट के तहत अरामको ने सऊदी अरेबिया को फ्री मिट्टी का तेल और पेट्रोल देना शुरू कर दिया और पहले से ज़्यादा पेमेंट अदा करना शुरू कर दी। ये एग्रीमेंट 6 साल तक का था और 1949 में ख़त्म हुआ और उस वक्त सऊदी अरेबिया की ऑयल प्रोडक्शन 5 लाख बैरल पर डे थी। फिर 1950 में सऊदी अरेबिया और अरामको के दरमियान 50-50% प्रॉफिट का एग्रीमेंट साइन हुआ और ये एग्रीमेंट एक्सटेंड होते हुए 1980 तक चला। 1976 तक ऑयल प्रोडक्शन मोर देन 3 मिलियन पर ईयर बैरल थी और 1980 की ऑयल प्रोडक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली। 1980 में सऊदी अरेबिया ने अरामको को खरीद लिया और तेल की दरियाफ्त के लिए मुख्तस किए गए 9,30,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके को कम करके 2,20,000 मुरब्बा किलोमीटर कर दिया और 1988 में ऑफिशियली अनाउंस किया कि अरामको अब सऊदी अरेबिया की है और उसका नाम चेंज करके सऊदी अरामको कर दिया। आज सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोडक्शन कंपनी है। नवंबर 2024 तक अरामको की मार्केट कैप 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स थी और सऊदी अरामको का कहना है कि वो 2024 में 124.3 बिलियन डॉलर्स के मुनाफे का ऐलान करने की तवक्का रखती है। देखिए कैसे ऑयल की नेमत ने सऊदी अरेबिया को एक बंजर, पथरीले और रेगिस्तानी इलाके से दुनिया की टॉप रिचेस्ट कंट्रीज में शामिल कर दिया। एक वक्त था कि जब सऊदीया की इकनॉमी का इन्हिसार सिर्फ हज और उम्रा करने के लिए आने वाले ज़ायरीन पर था, लेकिन फिर कैसे ऑयल ने सब कुछ बदल दिया और आज सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की रिचेस्ट फैमिलीज में शामिल होती है। अगर आप सऊदी रॉयल फैमिली या दुबई पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, जिसके लिए ज़्यादा कमेंट होंगे हम उस पर वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।